مجھے بہت اچھے سے یہ بات یاد آتی ہے، میرے استاد گرامی قدر، میں نے ان سے حدیث مبارکہ کی ایک بڑی کتاب پڑھی ہے، حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ فی الوقت بیت اللہ کی سرزمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ پل پل ان کو سلامت رکھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابھی چند سالوں پہلی بات ہے کہ حضرت وہ اس وقت حالات بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، یوں کہہ لیں کہ اس ٹاپک پہ گویا بات چل رہی ہے، اور میں ان سے کہا کہ لوگ بہت مشکلات میں ہیں، اور یوں آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جس درجے کے وسائل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، اور بہت سی باتیں کہیں، اخیر میں یوں کہہ لیں تتمے کے طور پر میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اس پیسے پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلط کہتے ہیں لوگ کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے، آپ 1000 پریشانیاں کسی بندے کے سامنے رکھیں اور وہ ایک دم یہ کہہ دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، آپ کو شوق لگے گا، اور یقیناً آپ یا اسے یا خود کو کسی نہ کسی خانے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ خانہ شخصیات کے لحاظ سے ہوگا، کئی بار وہ خانہ مؤدب ہوگا اور کئی بار وہ خانہ غیر مؤدب ہوگا، کئی بار آپ تہذیب کے دائرے میں لے آئیں گے اور کئی بار آپ تہذیب کا سرکل چھوڑتے ہوئے باہر نکلیں گے۔ غرض یہ کہ جیسا سامنے بندہ ہوگا اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ صاحب آپ لیکن کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ جب حضرت نے یہ کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، میں نے کہا جی میں یہ فلسفہ نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ میاں ضرورتیں آج بھی پوری ہوتی ہیں، توجہ ہے آپ کی، ضرورتیں آج بھی پوری ہوتی ہیں، پوری نہیں ہوتی تو ضرورت کے نام پر خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ضرورتیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں، کس کی نہیں ہو رہی ہیں؟ ضرورت کا ایک بڑا حصہ کھان پان ہے، اس کا ذمہ پروردگار لے چکا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں، ہر شخص اپنی زندگی میں جھانک لے، آپ میں سے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو فرسٹ کلاس پوزیشن کے لوگ ہیں، آپ میں وہ بھی ہیں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ میں سے وہ بھی ہیں جو مزدور کہلاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے تانے بانوں کی دنیا میں یہ طے کر سکتا ہے، بآسانی غور کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے طے کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کی ضرورتیں کہاں ہیں اور اس کی خواہشیں کہاں ہیں۔ چنانچہ ضرورتوں کی تکمیل آج بھی ہو رہی ہے، اگر اٹکی کھڑی رہتی ہیں تو ان کا نام خواہش ہے۔ اور یاد رکھیں بہت اچھے سے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا ایک مسلمہ نظام ہے جس کو نظام تقدیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نظام تقدیر کہا جاتا ہے۔ جب تک آپ کی نگاہ اس نظام تقدیر پر رہے گی، یقین مانیں 100% اس کو اپنے یقین کا حصہ بنا لیں، تب آپ کو سکون میسر آئے گا، راحت ہوگی، اور آپ بے چینی اور اضطراری کیفیات سے پاک رہیں گے۔ جب آپ تقدیر سے ہٹیں گے اور تقدیر کے نظام سے روگردانی کریں گے اور آپ اس سے ہٹ کر خواہش کی، محض خواہش کی دنیا میں سوچیں گے، تو آپ کے لیے یہ طے کرنا ایک معمہ ہو جائے گا، اور مشکل ہوگا آپ کے لیے یہ طے کرنا، یہ حل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب قرار دیں کہ ناکام قرار دیں۔ چنانچہ آپ اس پر غور کریں کہ ہماری اپنی ضروریات کیا ہیں اور ہماری اپنی خواہشات کیا ہیں۔ ایک طرف ضرورتیں کھڑی ہیں اور ایک طرف خواہشیں کھڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ضرورتیں خواہشوں پر غالب آ چکی ہیں، اور ان خواہشات کی عدم تکمیل کی وجہ سے انسان چیخ رہا ہے، بلک رہا ہے، بلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔